بسم الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو گیٹ وے یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا کے بعد جب حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنا لٹا ہوا قافلہ لے کر دمشق میں پہنچیں تو لوگ بازاروں میں اکٹھے ہو گئے اور کچھ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، کیونکہ یزید اور اس کے حواریوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، جن کو یزیدی فوج نے تہہ تیغ کر دیا ہے اور ان کے سر دربار یزید میں پیش کیے جائیں گے۔ تو دمشق کے لوگ ان باغیوں کے سروں کا نظارہ کرنے کے لیے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے تھے اور بازاروں میں جمع ہو گئے تھے، لیکن ان کو معلوم نہ تھا کہ یہ کن لوگوں کے سر ہیں۔ کسی کو کچھ خبر اور پہچان نہ تھی، بلکہ وہ تو باغیوں کے سر دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے، لیکن یہ تو خانوادہ رسول کے شہزادوں کے سر تھے، اور اس پاک خاندان کی شہزادیاں آج دمشق کے بازاروں میں بے یار و مددگار دربار یزید کی طرف رواں دواں تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نانا کا یہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے، جو ان شہزادوں کے سروں کو اور حکومت کے بقول باغیوں کے سروں کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، جب ہجوم زیادہ ہو گیا تو قافلہ بازار دمشق میں رک گیا۔ آج اس بازار کو سوق حمیدیہ کہا جاتا ہے، جو کہ چھتا ہوا بازار ہے۔ اس بازار سے گزار کر خانوادہ اہل بیت کے قافلے کو دربار یزید میں لایا جا رہا تھا۔ جو لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، ان میں ایک بوڑھی عورت بھی شامل تھی، جس نے دیکھا کہ ایک پریشان حال قافلہ ہے، جس میں مستورات بھی ہیں، قیدی ہیں، جن کا بھوک اور پیاس سے برا حال ہے۔ تو اس نے ان کے لیے پانی بھیجا، کچھ کپڑے بھیجے، سامان بھیجا، کھانے پینے کا، ضرورت کا سامان بھی اس میں شامل تھا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ صورتحال دیکھی تو اس بوڑھی خاتون کو بلوایا اور کہا کہ اے خاتون، تم نے ہمارے ساتھ جو یہ بڑی نیکی کی ہے، کوفہ سے لے کر شام تک، دمشق تک، ہمیں کسی نے نہیں پوچھا، ہمیں کسی نے پانی تک نہیں پوچھا، تو جو ہمارے ساتھ یہ حسن سلوک کر رہی ہے، یہ کیوں کر رہی ہے؟ بتا تو صحیح، آخر تو کون ہے؟ تیرا تعارف کیا ہے؟ اس پر بڑھیا نے کہا کہ میں اور تو کچھ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ میں چھوٹی سی بچی تھی جب میں مدینہ میں رہتی تھی، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز تھی، خادمہ تھی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو میں مدینہ چھوڑ کر دمشق آ گئی۔ جب آپ کا آخری وقت تھا تو میں نے سیدہ کائنات سے عرض کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں تاکہ میں ساری عمر اس پر عمل کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا، جب کبھی زندگی میں تمہیں مسافر، قیدی، بے یار و مددگار نظر آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو آج مجھے قیدی اور مسافر نظر آئے تو میں نے اپنی مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کی وصیت پر اور نصیحت پر عمل کرتے ہوئے آپ سے یہ سلوک کیا ہے۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اے خاتون، تو نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے، اچھا سلوک کیا ہے، بتا ہم تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو خود اس وقت بے یار و مددگار ہیں، قیدی ہیں، مسافر ہیں، ہم تو تجھے صرف دعا دے سکتے ہیں، بتا ہم تیرے لیے کیا دعا کریں؟ اس پر بوڑھی خاتون نے کہا کہ بس میری ایک آرزو اور خواہش ہے کہ جب میں مدینہ میں تھی اور مدینہ چھوڑا تھا، تب حضرت فاطمہ الزہرا کے دو ننھے معصوم پھول، حسن اور حسین، اور ایک ننھی شہزادی بی بی زینب تھیں۔ اب زمانہ بیت گیا ہے اور میری آرزو اور یہ خواہش ہے کہ مجھے حسنین کریمین اور بی بی زینب کی زیارت ہو جائے، ان سے ملاقات ہو جائے۔ آپ دعا کر دیں کہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہو جائے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اے خاتون، تیری آرزو اور خواہش پوری ہو گئی ہے۔ میں زینب ہوں اور جس کا سر نیزے پر چڑھا ہوا دیکھ رہی ہو، یہ حسین ہے۔
یہ بوڑھی خاتون دوستو کون تھی؟ یہ حضرت فضہ تھیں، جنہوں نے اپنی گود میں حضرت حسن کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کھلایا تھا۔ اور وقت کی ستم ظریفی دیکھیے، ملاحظہ کیجئے کہ آج کس موڑ پر اور کس حال میں حضرت زینب اور ان کی خادمہ حضرت فضہ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔